ورتو گوئی غافلس از جبر ہو مائے حق پنہان شد اندر ابر ہو. ہاں اب یہاں پر ایک سوال اٹھایا بڑا زبردست کہ ہمارے اس مسئلے پہ کوئی اعتراض کرے تو یہ کہہ سکتا ہے ورتو گوئی غافلس از جبر ہو. اس سے مخاطب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو کہے غافلس از جبر ہو، اگر تو یہ کہے اے میرے مخاطب، اگر تو یہ کہے کہ یہ بندہ جس کی آپ مثالیں دے رہے ہیں یہ سب جو ہیں اپنے اختیار سے غافل ہو گئے، اپنے جبر سے غافل ہو گئے، اختیار سے نہیں جبر سے، یہ اپنے جبر سے غافل ہیں. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جبر نہیں ہے، انہیں جبر کا پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے بیچارے مار کھا رہے ہیں، اس لیے شرمندہ ہو جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہمارا فعل ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ مجبور ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کوئی اور کر رہا ہے. تو وہ بیچارے اپنی طرح منسوب کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور اون کرتے ہیں، معاشرہ بھی اون کروا دیتا ہے ان کو، تمہارا ہے، تم نے کیا، اور یوں وہ بیچارے اسی طرح مار کھاتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں، روتے ہیں دھوتے ہیں اور نہ کردہ گناہوں کی سزا پاتے ہیں. وہ میر کا کتنا خطرناک شعر. ناحق ہم مجبوروں پر تہمت ہے مختاری کی، جو چاہیں سو آپ کریں ہم کو بس بدنام کیے. ناحق ہم مجبوروں پر تہمت ہے مختاری کی، جو چاہیں سو آپ کریں ہم کو بس بدنام کیے. دیکھیے تو یہ بالکل اس نے وہ مجبوری والی بات کی ہے. تو یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی ہو سکتا ہے میرا مخاطب یہ سوال اٹھائے کہ بھئی یہ سارے لوگ اصل میں غافل ہیں اپنے جبر سے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ مجبور ہو. مائے حق پنہان شد اندر ابرو، اور جو مائے حق ہے نا، حق کا جو چاند ہے وہ پوشیدہ ہو گیا ہے ان کے بادل میں، ان کی جہالت کے بادل میں پوشیدہ ہو گیا حق کا چاند. یعنی کہ وہ جو اختیار ہے نا، حق کا اختیار، اس کا جو آئیڈیا تھا وہ پوشیدہ ہو گیا ان کی جہالت کی وجہ سے. جاہلوں نے اس کے اختیار کو اپنا اختیار سمجھ لیا، کر وہ رہا ہے اور سمجھ لیا کہ ہم سے ہو رہا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جہالت کی وجہ سے وہ چیز پوشیدہ ہو گئی. یہ سوال پیدا ہو رہا ہے نا، سمجھ میں آ گیا سوال. یہ اعتراض اٹھایا ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ان کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں اپنی جہالت میں کہ یہ اختیار ان کے پاس ہے بھی یا نہیں، اور اس کو اپنا اختیار سمجھ لیا اور اس کے بعد پھر اس کے نتائج بھگت رہے ہیں، تو فرما رہے ہیں اگر تیرے ذہن میں یہ بات آتی ہے تو سن. ہست این را خوش جواب ار بشنوی، بگذری از کفر و در دین بگروی. فرماتے ہیں اس کا بہت اچھا جواب ہے. there is a good answer to it. بہت اچھا جواب ہے اس کا میرے پاس، میں ابھی تمہیں وہ جواب دیتا ہوں. خوش جواب کہنے، خوش جواب. ار بشنوی if you listen to me، اگر تم مجھے سنو، بس غور سے سنو. فرما رہے ہیں اگر تم سنو نا تو اس کا بہت سا جواب. بگذری از کفر، اور یہ جواب ایسا ہے کہ اس کو سننے کے بعد تم اس کفر سے، جو جبریہ کا کفر ہے نا اور ان کے معتقدات کا کفر، اس سے تم نکل جاؤ گے، تمہاری جان چھوٹ جائے گی، تمہاری جان چھوٹ جائے گی. ودر دین بگروی، اور تم اپنے دین کے اندر جو ہے وہ داخل ہو جاؤ گے، دین کے ساتھ مل جاؤ گے، دین سے جڑ جاؤ. جو دین سے دور ہو گئے ہو پھر دین سے جڑ جاؤ گے. incline towards the religion، you will incline towards the religion. کیا جواب ہے؟ دیکھیے جواب دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں حسرت و زاری کے در بیماری است، وقت بیماری ہمیں بیداری است. فرماتے ہیں جب بیمار پڑ جاتے ہو اس وقت کیا ہوتا؟ بیماری کی حالت میں تمہاری کیفیت کیا ہوتی؟ حسرت و زاری، حسرت، زاری، روتے ہو، شرمندہ ہوتے ہو، خوفزدہ ہوتے ہو، پریشان ہوتے ہو، جو کچھ ماضی میں کیا اس کے اوپر ملامت کرتے ہو اپنے آپ کو، اپنی زندگی کا جائزہ لینا شروع کر دیتے ہو. سب، چاہے وہ ایک مسلمان ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ بے دین ہو، ملحد ہو، انسان کے اوپر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے جب اس کا وقت آتا ہے، جب بالکل وہ اس کے سارے پاور سن جاتے ہیں اور جو آ کے پڑ جاتا ہے بستر مرگ پر، اب اپنی زندگی کا جائزہ لینا شروع کرتا ہے.
اور پھر بہت سی چیزوں پہ وہ اپنے آپ حسرت کرتا ہے اور اسے ملامت ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، یہ نیچر ہے ساری، یہ کوئی اوپر سے نہیں آ رہا، مسلط نہیں ہو رہا یہ معاملہ، یہ آپ کی فطرت میں ہے. ہر آدمی کے ساتھ ہوتا ہے. ہر انسان فوراً جیسے مرنے کے قریب جاتا ہے اپنی زندگی کا جائزہ لینا شروع کر دیتا ہے. میں نے یہ کیا کیا، وہ کیا کیا، یہ کیا. ہر انسان ہے نا، کوئی بکری تھوڑی ہے، حیوان تھوڑی. سوچے گا ضرور، چاہے خدا کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، آخرت کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، سوچے گا ضرور میں نے ماں باپ کے ساتھ کیا کیا، میں نے بھائی بہنوں کے ساتھ کیا کیا، میں نے اپنے ملک کے ساتھ کیا کیا. یہ جتنے آج ہمارے ملک کے اوپر مسلط اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور جو اس ملک کا بیڑا غرق کرتے ہیں، مرنے سے پہلے سوچتے ہوں گے نا، بستر مر پہ جب مر رہے ہوتے ہوں گے تو سوچتے ضرور ہوں گے، مگر ان کی زبان کون سنے یار، وہ تو چلے جاتے ہیں. سوچتے ضرور ہوں گے ہم نے کیا کیا اس ملک کے ساتھ اور اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. انسان اپنی زندگی پر ریویو کرتا ہے. وہی فرمان ہے حسرت و زاری کی در بیماری ہے. چلو اس وقت تو اس نے غلط آن کر لیا تھا، بقول تمہارے، تم نے سوال کیا کہ غافل ہو گیا، اسے پتہ نہیں چلا، اسے دوسرے کا فلتا اپنے کھاتے ڈال دیا اور آن کر لیا، اسے پتہ ہی نہیں میں مجبور ہوں. لیکن اب کیا ہے، جبکہ وہ بیمار پڑا ہے تو اب یہ کیوں اپنے آپ کو حسرت و ملامت سے دیکھ رہا ہے؟ اس لیے دیکھ رہا ہے کہ وقت بیماری ہمیں بیداری است، کیونکہ یہ بیماری کا وقت بیداری ہوتی ہے، پوری بیداری ہوتی ہے، پوری ویکفلنس، ہولی ویکفلنس، انٹائر ویکفلنس ہوتا ہے یہ. The time of illness is holy wakefulness. تو یہ ٹائم ایسا ہوتا ہے انسان اس میں بیدار ہو جاتا ہے. کیوں جی ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اس لیے کہتے ہیں بیماری جو ہے بڑی رحمت ہے. جو آدمی بیمار ہو کے مرتا ہے تو بیدار ہونے کا موقع ملتا ہے اس، اور جو اچانک مر جاتا ہے موت فجاعت جسے کہتے ہیں، موت الفجاع، تو اس کو موقع نہیں ملتا اپنا محاسبہ کرنے کا، توبہ طائب ہونے کا موقع نہیں ملتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 موتوں سے پناہ مانگی تھی. آپ نے 7 موتوں سے پناہ مانگی. اور 7 موتوں میں ایک موت یہ موت الفجاع، یعنی اچانک موت آ جائے، اس سے پناہ مانگی آپ. اور ایک بات اور فرمائی آپ نے کہ قیامت کے قریب جو نشانیاں ظاہر ہوں گی اس کے اندر ایک اچانک موت یہ بڑی کثرت سے ہوگی. اچانک موت الفجاع یہ بہت کثرت سے ظاہر. فالج کا بھی بس فرمایا، فالج بہت ہوگا، فالج پھیل جائے گا. اور آج دیکھیں فالج کتنا عام ہو گیا. اور یہ اچانک کی موت جو ہے یہ بھی بہت عام ہو گئی ہے. بیٹھے بیٹھائے مر جاتے ہیں لوگ ایسے ہی چلتے پھرتے. تو اس میں آدمی کو موقع نہیں ملتا توبہ کا. جو بیمار رہتا ہے وہ باہر رجوع کر لیتا ہے، اپنے لین دین میں معاملات کر لیتا ہے، معافیاں مانگ لیتا ہے لوگوں سے، وہ حقوق ہوتے ہیں ذمے پہ وہ ادا کر دیتا ہے. تو اس لیے بیماری جو یہ ہوتی ہے یہ بڑی رحمت بن جاتی ہے. لیکن نیک لوگ بھی اچانک مر جاتے ہیں، ہاں، ان کے لیے یہ حسرت نہیں ہے. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ موت الفجاعۃ رأفۃ بالمومن واسف علی الفاجر، کہ اچانک کی جو موت ہے یہ مومن کے لیے رافت ہے اور فاجر کے لیے افسوس ہے. اسف علی الفاجر، فاجر پہ افسوس ہے. تو اس لیے مومن کو انشاءاللہ اچانک موت میں رحمت ملے گی. وہ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں تکلیف نہیں ہے، ایک دم سے چلے گئے، بس نہ یہاں کے درد اٹھائے، نہ تکلیفیں سہی، نہ موت کے اس سے پہلے موت کے جھٹکے لگے بس، اور نہ ڈاکٹروں کے وہ صدمے اٹھائے، نہ لوگوں کے اوپر بار بنے وغیرہ. تو ایسی چلے، بہت سے سجدے میں چلے گئے اور ایسی چلے گئے. ایسے بھی لوگ ہیں، اگر اچھے لوگ ہیں تو ان کے لیے تو رافت ہے، اور اگر برا آدمی ہے فاجر ہے تو اس کے لیے یہ وہی ہے جو میں نے بتایا، زحمت ہی زحمت ہے. تو بھئی یہ دیکھیں فرما رہے ہیں کہ اس بیماری میں آدمی بل یہ سب دیکھتا ہے نہیں. آن زمان کے می شوی بیمار تو می کنی از جرم استغفار تو، اس زمانے میں کہ جب تو بیمار ہو جاتا ہے، اس وقت اس زمانے میں جب تو بیمار ہوتا ہے تو مین کنی
می کنی از جرم استغفار تو پھر تو اپنے جرم سے اور گناہ سے استغفار کرتا ہے نہیں؟ کیوں کرتا ہے؟ اور کیوں توبہ کرتا ہے؟ آدمی کیوں معافی مانگتا ہے؟ اللہ سے مانگ رہا ہے یا لوگوں سے مانگ رہا ہے؟ بہرحال اس کے پیچھے ایک اختیار ہے، اسی وجہ سے اس کو یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا۔ اگر اختیار نہ ہوتا تو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور انسان بالکل جانوروں کی طرح ایسے ہی چلا جاتا جیسے آتا ہے۔